بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاحقاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بےحد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الاحقاف پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ حامیم، یعنی اللہ حمید و مجید ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کامل کتاب کا بتدریج اتارنا سب پر غالب اور بڑی حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حق و حکمت کے ساتھ اور ایک مقررہ وقت تک ہی کے لیے پیدا کیا ہے، اور جن لوگوں نے الہی تنبیہ کا انکار کیا ہے وہی اس کتاب سے اعراض کرنے والے ہیں۔ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين۔ کہہ دیجئے غور تو کرو، اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین کی کون سی چیز پیدا کی ہے، یا ان کی آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں شراکت ہے۔ اگر تم اپنے دعوے میں راست باز ہو تو میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی الہامی کتاب یا کوئی عقلی اور علمی نشان لاؤ۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہے جو اللہ کے علاوہ انہیں پکارتا ہے جو قیامت کے دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں کر سکتے، بلکہ وہ ان کی دعا کرنے ہی سے بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور قیامت کو جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ معبودان باطل ان پجاریوں کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت گزاری سے منکر۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب لوگوں کو ہماری واضح آیتیں سنائی جاتی ہیں تو جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہوتا ہے وہ اس صداقت کے متعلق جب وہ ان کے پاس آ چکی ہوتی ہے کہتے ہیں یہ دلربا تو ہے لیکن ساتھ ہی قوم سے کاٹ دینے والی بھی ہے۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیضون فیہ کفا بہ شہیدا بینی وبینکم وہو الغفور الرحیم۔ بلکہ کہتے ہیں اس نے یہ قرآن اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ کہہ دیجئے اگر میں نے اسے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے تو میں الہی سزا کا مستوجب ہوں اور تم اللہ کی سزا کے مقابلے میں
میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، مگر جن باتوں میں تم لگے ہوئے ہو وہ انہیں بھی خوب جانتا ہے، وہی میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے، اور وہی خوب حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين۔ کہہ دیجئے رسولوں میں سے میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، اسی منہاج نبوت پر مجھے پرکھ لو۔ میں نہیں جانتا کہ تمہاری جانب سے میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، اور نہ یہ کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے، اور میں تو صاف صاف متنبہ کرنے والا رسول ہوں۔ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا، اگر یہ وحی اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ حالانکہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ یعنی موسیٰ اپنے اس مسیل کی گواہی دے چکا ہے، سو وہ تو ایمان لا چکا اور تم ہو کہ تکبر سے کام لے رہے ہو۔ یاد رکھو اللہ ظالم لوگوں کو کامیابی کا راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم۔ اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا وہ ان لوگوں کے متعلق جو ایمان لائے کہتے ہیں، اگر یہ دین در حقیقت اچھا ہوتا تو وہ ہم سے پہلے اس کی طرف نہ جاتے، اب چونکہ وہ اس سے ہدایت یاب نہیں ہوئے، نامرادی سے یہی کہیں گے، یہ ایک پرانا جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ۔ حالانکہ اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب تورات بطور رہنما اور باعث رحمت آ چکی ہے، اور یہ کتاب قرآن مجید اس کی پیش گوئیوں کو سچ کر دکھانے والی ہے، اپنے مطالب کھول کر بیان کرنے والی زبان میں ہے، تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے جنہوں نے ظلم سے کام لیا ہے، اور اچھے اعمال بجا لانے والوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جن لوگوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر قائم رہے، انہیں نہ کوئی خوف رہے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون۔ یہی اپنے اعمال کی جزا میں جنت میں جانے والے اس میں رہ پڑنے والے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا
حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے حسن سلوک کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ اس کی والدہ نے اسے مشقت اٹھا کر حمل میں رکھا تھا، مشقت اٹھا کر اسے جنا تھا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے تھے۔ پھر یہ بھی ہوا کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 برس کا ہو گیا تو اس نے کہا، میرے رب مجھے ہمت اور توفیق عطا فرما کہ میں آپ کے اس احسان کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور یہ کہ میں ایسے مناسب حال نیک اعمال بجا لاؤں جنہیں آپ پسند کریں، اور میرے سکھ کے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما۔ میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور آپ کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بہترین عمل ہم قبول کرتے اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، وہ جنت کے مالکوں میں سے ہوں گے۔ یہ ایک پورا ہونے والا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين۔ اور اس کے مقابل کوئی ایسا شقی بھی ہوتا ہے جو اپنے والدین سے کہتا ہے، تف ہے تم پر، کیا تم مجھے دھمکاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد نکال کھڑا کیا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی مرنے کے بعد نہیں اٹھایا گیا۔ اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے بچے تجھ پر افسوس، ایمان لا، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے، یہ گزشتہ لوگوں کے افسانے ہیں۔ أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ جنوں اور انسانوں میں سے جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں سے یہی وہ لوگ ہیں جن پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، وہ زیاں کار تھے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ان سب کو ان کے اعمال کے مطابق جگہیں ملیں گی، اور یہ اس لیے ہوگا
کہ وہ خدائے برتر انہیں ان کے اعمال کے اجر پورے پورے دے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ۔ جس دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا آگ کے سامنے لا کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا تم اپنی اچھی چیزوں سے فیض یاب ہونے کے قواہ کو دنیا کی زندگی میں ضائع کر چکے اور ان سے چند روزہ فائدہ اٹھا لیا، سو آج تمہیں زمین میں ناحق تکبر کرنے اور بد عہدی کی وجہ سے ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ عاد کے قومی بھائی ہود کا واقعہ یاد دلاؤ جب اس نے اپنی قوم کو جو احقاف میں رہتی تھی تنبیہ کی تھی، اور تنبیہ کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی مبعوث ہوئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم پر ایک بڑے خوفناک دن کے عذاب کے آنے سے ڈرتا ہوں۔ قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے؟ سو اگر تو راست باز ہے تو جس عذاب سے ڈرا رہا ہے وہ ہم پر لے آ۔ قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون۔ انہوں نے کہا اس عذاب کے آنے کے وقت کا حقیقی علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، اور میں تمہیں وہی باتیں پہنچا رہا ہوں جنہیں دیکھ کر مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ ناحق کی ضد کر رہے ہو۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف بڑھنے والے بادل کے رنگ میں دیکھا تو کہنے لگے یہ ہم پر بارش برسانے والا بادل ہے، نہیں بلکہ یہ وہ عذاب ہے جسے تم اس کے مقررہ وقت سے پہلے طلب کر رہے تھے، ہوا ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے۔ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ یہ ہوا اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو برباد کرتی چلی جائے گی۔ چنانچہ وہ عذاب آیا اور وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے مکانوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا، اسی طرح ہم مجرم قوم کو سزا دیا کرتے ہیں۔
وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اے مکہ والو، ہم نے انہیں ایسے کاموں کے سر انجام دینے کی طاقت دی تھی جن کاموں کے سر انجام دینے کی طاقت تمہیں نہیں دی، اور انہیں کان، آنکھیں اور دل دیے تھے، سو نہ تو ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل ان کے کسی کام آئے، کیونکہ وہ اللہ کے احکام کا بضد انکار کرتے تھے، اور جس عذاب کی وہ تحقیر کرتے تھے اسی نے انہیں گھیر لیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور تمہارے ارد گرد جو بستیاں ہیں ہم ان میں سے بعض ہلاک کر چکے ہیں، ہم احکام کو طرح طرح کے پیرایوں سے اور بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ رجوع کریں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے الہی قرب حاصل کرنے کے لیے معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ ان سے کھوئی گئیں۔ یہ ان کا جھوٹ اور افترا تھا کہ یہ معبود قرب الہی کا ذریعہ ہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ۔ اور اے خاتم النبیین، یاد کرو جب ہم جنوں میں سے کچھ لوگ تمہاری طرف لے آئے تھے، وہ قرآن سننا چاہتے تھے، اور جب وہ اس معصوم نبی کے پاس آئے تو آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ متنبہ کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف واپس چلے گئے۔ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم۔ اور وہاں جا کر کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی ہے، وہ الہی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے تھیں، وہ حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے تمہاری حفاظت کرے گا اور ایک آنے والے دردناک عذاب سے تمہیں پناہ دے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ
اولئک فی ضلال مبین۔ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کرتا وہ زمین میں اسے کبھی بھی بے بس نہیں کر سکے گا اور اس کے سوا کہیں اس کے مددگار نہیں۔ یہی لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدیر۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور ان کے پیدا کرنے سے درماندہ نہیں ہوا، وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے؟ کیوں نہ ہو، وہ تو ہر چاہی ہوئی بات کے کرنے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، جس دن انہیں آگ کے سامنے لایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کیا یہ ہو کر نہیں رہا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ وہ فرمائے گا اپنے کفر کی وجہ سے یہ عذاب بھگتو۔ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ پس اے رسول تم بھی صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تھا، اور ان کے لیے عذاب جلد طلب نہ کرو، جس عذاب کا انہیں وعدہ دیا جا رہا ہے۔ جس دن وہ اسے دیکھیں گے تو انہیں ایسا معلوم ہوگا گویا وہ دن کی ایک گھڑی ہی ٹھہرے تھے۔ الہی انذار پہنچا دیا گیا ہے، تو اب کیا بد عہد لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟